بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مختصر طور پر شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصی طور پر نماز کے اندر جو ان پر حملہ کیا گیا وہ تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو بلایا جو کہ ایرانی غلام تھا، ابو لولو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک غلام تھا۔ چکی کے بنانے میں اس کو شہرت حاصل تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا کر کے یہ کہا کہ مجھے ایک چکی چاہیے اور میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو چکی بنا کر کے دوں گا، مگر وہ ایسی چکی ہوگی کہ جس کو شہرت ملے گی مغرب اور مشرق میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو غلام ہے یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، مگر آپ نے جس بصیرت سے اس کی اس بات سے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، تاہم آپ نے اس پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کیا، کیونکہ اسلامی سربراہ اس دور میں اگر اس کو اس طرح کی کوئی دھمکی دیتا تھا تو اس پر کوئی قانون، کوئی فرد جرم ثابت نہیں ہوتا تھا، الا کہ جب وہ اس دھمکی کے بعد اس دھمکی کو عمل میں لائے۔ بہرحال ایک مرتبہ جب آپ نماز صبح میں امامت کرا رہے تھے، ابو لولو یہ بھی آ کر کے نماز میں شامل ہو گیا اور زہر آلود خنجر سے نماز کے دوران اس نے حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر کے گر پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اور صحابہ کرام کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کھڑا کر دیا نماز میں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز کو اہمیت دیتے ہوئے نماز کی تکمیل کو شروع کر دیا اور نماز کو پورا انہوں نے کرایا۔ یہ نہیں کہ عمر فاروق شہید سمجھا کہ زخمی ہو کر گر پڑے ہیں اور ان کی خیال کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، اس طرف نہیں، بلکہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیا اور آپ کے دل کے اندر بھی نماز کی اہمیت تھی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پوری کرائی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت دنیا نے دیکھی کہ آپ کی یہ شہادت اس طریقے سے ہوئی، اور یہ آپ کے دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں تیری راہ میں شہادت کو طلب کرتا ہوں، تیرے حبیب، تیرے رسول کے شہر میں وفات کو چاہتا ہوں، موت کو چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، شہادت ملی اور موت ملی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ بہرحال تو یہ وہ ہستی تھی، مدینہ یونیورسٹی کے یہ وہ پہلے پرنسپل تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے دنیا کو شہادت اور زخمی حالت میں دنیا کو یہ سبق دیا اور اہمیت نماز کی طرف توجہ دلائی کہ میں زخمی حالت میں ہوں مگر آپ نماز کو جو ہے پورا کریں، اس کی پہلے تکمیل ہو جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اسی مدینہ یونیورسٹی کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد تھے، طالب علم تھے۔ یہی جو عاشقانہ نماز جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کروائی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو دیکھ کر کے کربلا کے میدان میں اسی عمل کو
دنیا کو دکھایا اسی عمل کو زندہ کر کے۔ تب شاعر نے کہا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ بہرحال تو دیکھیں کہ جس یونیورسٹی کے صدر اور پہلے صدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی مدینہ یونیورسٹی کے جو جرنیل اور سپاہی ہیں اور اسی صبر کو، اسی شہادت کو شعبہ شہادت کے اندر، یا پھر الفاظ دیگر میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ شعبہ شہادت کے مدینی یونیورسٹی کے شعبہ شہادت کے جو صدر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی مدینہ یونیورسٹی کے شعبہ شہادت کے جو طالب علم ہیں، جو سپاہی اور جرنیل ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو نماز ادا کرنے والا ہے وہ حضرت عمر فاروق، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنے والا ہے۔ جو نماز سے دور ہے، جس کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوگا اس سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ ان کا حضرت حسین کے اندر کوئی حصہ نہیں، اہل بیت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔